سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अस्साजिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह के हुजूर सजदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु करते हैं
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی ایک نیکی لکھتا ہے اور اس سجدہ کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ ایک رات آپ نے وضو فرما کر مجھ سے فرمایا، اے ربیعہ مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی کچھ مانگو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہی مانگتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی نوری ہستی کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی شہادت پاک کے واقعات جن کی رگوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری فیض جو تھا وہ رواں تھا، اور جن کی رگوں میں رحمت للعالمین کا نور جو تھا وہ رواں دواں تھا۔ وہ ایسے قاری قرآن تھے کہ جن کی آواز صحیح معنوں میں لحن داؤدی تھی۔ آج اس ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی پیدائش پر جنت کے نوجوانوں کے سردار خوش ہوئے تھے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے ناظرین کرام، جن کے والد دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوتے تھے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جنہوں نے خاتون کربلا سیدہ زینب اور سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مقدس آغوش میں پرورش پائی تھی۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جن کے والد کے نانا وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے دادا باب مدینۃ العلم، اور جن کے ناظرین کرام جو خود کوہ حلم تھے، جن کے بابا کا جھولا جبرائیل امین نے جھلایا، جن کی دادی اماں کی چکی ملائکہ نے چلائی، جن کی رگوں میں نوری جوہر رواں تھا، اور کاش آج میں سوچ میں پڑا ہوا تھا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت کا ایک دن جو ہے وہ ایک برس کی عبادت سے افضل ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے جن کی شان حجر اسود نے بیان کی تھی۔ ناظرین کرام، جنہوں نے اس قدر دین حق کے لیے مصائب و آلام برداشت کیے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، وہ بہت ہر وقت جو تھے اشکبار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر لمحہ اشکبار رہتے ہیں اور کبھی ہم نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، تو جواباً کہا کہ تم جانتے ہو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام صرف گم ہو گئے تھے، زندہ تھے، ان کے ہجر میں رو رو کے ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی، اور میرے سامنے تو 18 یوسف جو تھے ان کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جب کسی کو ٹھنڈا پانی پیتے دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، اور ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ وہ عظیم ہستی، ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے میں ان کے بیان کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کے مصائب و آلام اگر پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تو وہ صحرا بن جاتے، اگر سمندروں میں ڈالے جائیں تو وہ خشک ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میں نے سوچا کہ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفت، اور وہ جنہوں نے وہ فیضان حاصل کیے جو علوم نبوت تھے، اور باب جو تھے باب العلم جو تھے، ان کے سارے فیضان اور سارے علوم کے جو وارث تھے، اور پھر امت تک وہ سارے علوم پہنچانے والے جو ہیں، ان کی شان ہمارے جیسے ناقص لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان کا بیان کرنے کے لیے جن کی حجر اسود جو ہے، جن کے حرم کعبہ میں جن پہ ملائکہ جو ہیں وہ جن کی عظمت پہ نازاں اور رشک کریں، اور سارے فرش والے اہل علم اور اہل معرفت کی گردنیں جھک جائیں جن کا ذکر پاک سننے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے کاش میرے پاس بھی آج فرزدق کا قلم ہوتا،
حافظ کا درد ہوتا، رومی کا سوز ہوتا، اور جامی کا عشق ہوتا، اقبال کا جذبہ ہوتا، اور زبان قدسیوں کی ہوتی یا پھر حجر اسود کی ہوتی، تو میں ان کی شان بیان کرتا جن کے بارے میں پیر نصیر الدین گولڑوی نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تمانچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، جو میں نے اپنے انٹرو میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا مصداق وہی ہے جن پہ سجدوں کو بھی ناز ہے۔ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے۔ ان کو کس طرح شہید کیا گیا، ان کی زندگی کن کن مصائب و آلام سے گزری، انہوں نے اپنے سارے خاندان اہل بیت کو اپنے سامنے معصوم بچوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، ان جوانوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا جن کے حسن کو دیکھ کے لوگ آفتاب اور ماہتاب کہتے ہیں کہ شرما جایا کرتا تھا۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو بہت علمی شخص اور ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ شاہ جی، آپ ان کو جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں اور ادیب ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ پیر صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں بہت خوبصورت کے حامل یہ نعت خوان ہیں جناب زاہد مقصود صاحب، پہلے بھی پڑھتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت میں ماشاءاللہ کشتہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں سید قمر صاحب آپ سے، اور آپ سے ابتدا کرتے ہوئے میرا جی چاہ رہا ہے صبوحی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار سے شروع کریں۔ آپ نے بھی ان کا کلام بہت پڑھا ہوا ہے۔ جی کہتے ہیں کہ شاہد حسن طبیعت کہ تھا خنداں خنداں، کس کے ماتم میں ہوا جاتا ہے گریاں گریاں، چھن گئی چادر زینب تو ملک چیخ اٹھے، سبحان اللہ، غیرت نائب حق میں تیرے قرباں قرباں، غیرت نائب حق میں تیرے قرباں، نائب حق سبحان اللہ، میں تیرے قرباں قرباں، ٹوٹ جائے نہ کہیں زینب مغموم کا دل، گریائے عابد مظلوم ہے پنہاں پنہاں، اپنے سائے سے گریزاں ہیں یتیمان حسین، غم گساروں کے قریب آتے ہیں ترساں ترساں، اور عزت احمد مختار پہ امت کے ستم، خود مشیت نظر آتی ہے حیراں حیراں۔ جی سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بڑا جامع تعارف اور ایسی شخصیت کا کہ جن سے اہل ایمان کی عقیدت اور وہ عقیدت ان کے ایمان کی ضمانت، اور ان کی ضمانت نہیں بلکہ برزخ و حشر میں ان کی نجات کے لیے ایک ضمانت مستقل ہے، سبحان اللہ۔ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ایک فرد جس سے امت محبت رکھتی ہے، اور وہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت رکھو، اولاد کو سکھاؤ، قرآن کی محبت اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔
تو اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ شخصیت پرستی کی ابتدا ہے یا شخصیت پرستی کی تعلیم ہے؟ بالکل ایسا نہیں. ایمان ہیں، افکار ہیں، جذبات ہیں، ان کو جمع ہونے کے لیے ایک وجود کی تو ضرورت ہے نا. ماشاءاللہ ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. ایمان، شعور، جذبات، دین کی وہ حقیقت کہ جو وحی کے ذریعے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین پر اتری، اور آپ کے قلب مبین سے پھر امت میں وہ تقسیم ہونا تھی. تو سب سے پہلے ان لوگوں میں تقسیم ہوئی کہ جو آپ کے قلب مبارک کے نزدیک تھے. فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے. تو یہ جگر کا ٹکڑا، ہاں جگر کا ٹکڑا، یہ میری جان. اور فاطمہ جو تجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے. اور پھر سیدنا علی، آپ نے حضور کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر فرمایا. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں علی تیرا خون میرا خون اور تیرا جسم میرا جسم. اچھا، علوم معرفت ہوں یا دیگر علوم کی جتنی اقسام تھیں، علوم ظاہری، علوم باطنی، سب کے وارث علوم نبوت تو یہی ہستی تھی. انہی سے پھر ساری امت کو آگے وہ فیضان پہنچا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انٹرو آپ نے بھی دیا اور قبلہ شاہ صاحب نے بہت عمدہ آغاز فرمایا. بلا شبہ یہ ہستی حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف کی اور علوم کی جامع تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ کہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر بھی تھے. واہ سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور قریش ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ سے وعدہ فرمایا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام جتنے عاشق رحمان تھے، اپنے گھر میں شاید یہ اپنے چمن میں یہ پھول بھی نہ رہنے دیتے. یہ اللہ نے اپنے اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آپ کو مبتلا بخار کر کے ان کو محفوظ رکھا، اور پھر ان کے ذریعہ سے آگے حسینی سادات کا جو مبارک سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہے. اسی لیے آپ کے القابات میں ایک لقب آدم آل محمد بھی پایا جاتا ہے کہ ایک شخصیت سے آگے پوری شرف جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھیلتا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عظمتیں، جس قدر شانیں عطا فرمائی تھیں، اس حوالہ سے بھی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ پہلی شخصیت ہیں جن کا عقد مبارک بھی اپنے خاندان میں اپنی چچا زاد یعنی کزن کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوتا ہے. والدہ ماجدہ آپ کی ایران کی شہزادی ہیں، گویا ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان. واہ، یعنی یہ عظمتیں ان کے دامن میں ہمیں نظر آتی ہیں. اہلیہ مدینہ کی شہزادی، جی، اور اہلیہ محترمہ مدینہ منورہ کی شہزادی امیر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. اور حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان مبارک آپ کی ولادت سے برسوں پہلے بیان فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ البدایہ والنہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ آقا کی بارگاہ میں حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. ان کے منہ کو چوما، گلے کو چوما اور سینے سے لگانے کے بعد حضور نے ہم سے خطاب فرمایا کہ یہ جو میرا چھوٹا نواسہ ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے تو یہ علی میرے اس حسین کا بیٹا جو ہوگا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت. جس سے اگر میں یہ کہوں کہ سید قمر صاحب آپ ذرا بتائیے کہ عبادت کو زینت زین العابدین کے سجدوں نے عطا کی تھی. یہ بات غیر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یا عبادت بھی ناز کرتی تھی ان کے سجدوں، جس سے صف عابدین سج جائے زین العابدین. واہ واہ. جی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں، اتنے نزدیک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان میں افتخار فرماتے ہیں کہ یہ میرے بلند بندے ہیں جنہوں نے میری تخلیق انسانیت کی تکمیل کر دی اپنے عمل سے، اور جو میرے مقاصد تخلیق تھے جس پہ تم اعتراض کرتے تھے تم اسے دیکھو کہ اس نے سب کچھ
میری محبت کی خاطر لٹا دیا. عبادت عمل ہے. عالم و مالا تعلمون کی تفسیر دیکھو. اب تمہیں سمجھ آئی ہے ملائکہ؟ بالکل بات یہی ہے کہ دیکھیں عبادت غیر صاحب ایک عمل ہے، اور اس عمل کا مقصود ہے پاکیزہ نیت کا ہونا، اور پاکیزہ نیت کا مقصود ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایمان کی تو ابتدا یہی ہے، اساس دین یہی ہے. ایک دن آپ فرما رہے تھے، میں معافی چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اساس ایمان ہے نا. اگر کسی کا یہ ایمان مکمل نہیں ہے اور وہ کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور دل سے تصدیق نہیں کرتا، تو آپ بتائیں اس کی عبادتیں کسی کام کی ہیں؟ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا تہجد، اس کا حج، وہ سارے سال ہی کعبے کا طواف کرتا رہے اور خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا رہے اور کہ میں مر گیا، میں خدا کی محبت میں لٹ گیا، نہیں، جب تک کہ اس کا قلبی تعلق حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہ ہو جائے، ایمان قائم ہی نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. اب دیکھیں کہاں ہے وہ غیر مشروط محبت؟ اس کا مرکز قلب ہے اور اس کا اظہار دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ اس کا مرکز تو قلب ہے اور اس کا اظہار نگاہ مومن ہے، اور نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پتہ نہیں کیوں ابا کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس بات سے. جب اقبال نے کہا اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابیست، آپ نے کہا نا اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابیست، تو اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا. اقبال نے جو غازی صاحب بات فرمائی نا، وہ ایک معروضی موقع تھا کہ ایک صاحب ایسے کہہ اٹھے کہ دین جو ہے وہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نے کہا کہ دین جو ہے وہ قوموں کا معیار نہیں ہے، بلکہ قوموں کا معیار دھرتی ہے. اور یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا، جبکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے تیری ماں، تیرا باپ، تیرے رشتہ دار، تیری اولاد، سب کچھ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. تو سلمان بن اسلام، جی سلمان بن اسلام یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں نا، ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق ہے تو وہی اصل دین ہے. اب اس تعلق کو آپ نیچے لیتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تعلق کا شروع کا سرا کدھر ہے اور آخر اس کی کدھر ہے. یہ جو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، امام زین العابدین کا تذکرہ اس لیے کیے جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی کے سراغ اس میں موجود ہیں. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں یزید نے جو ظلم کیا، اس کے بعد جمعہ کا دن ایک آیا تو اس وقت امام زین العابدین نے یہ کہا، ایک میرا مطالبہ یہ کہ ایک تو ہمیں سر حسین واپس کر دو، دوسرا یہ کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بتاؤ کہ وہ بھی ہمارے حوالے کرو، تیسرا یہ ہے کہ مجھے آج گفتگو کرنے دو امت کے سامنے، کیونکہ تم نے اب تک اتنا بڑا حجاب رکھا ہے کہ تم لوگوں کو کچھ اور بتاتے آئے ہو اور پوری امت کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے. ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے تو آخر میں جو لوگ آپ سے عرض کر رہے تھے کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، تو اس میں بڑی واضح بات تھی کہ بار بار آپ لوگوں کو اس طرف اشارہ فرماتے کہ جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پہ اس وقت تک تربیت فرما رہے تھے، اور ایک ایک منزل کے بارے میں رہنمائی آپ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو رہی تھی. تو فراست کے اس بلند مقام پر تھے کہ جہاں ان کا کوئی فراست میں شریک نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سید صاحب ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی شہادت ہوئی, زہر دلوایا گیا ان کو بھی, یہ تو تلوار لے کے نہیں نکلے تھے. جب یہ ساری شہادتیں ہو گئی, یزید کے دربار سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے, جی اس کے بعد تو یہ ایک طرح کی گوشہ نشینی تھی اور ہر وقت اشکبار رہتے تھے اور تلاوت قرآن 1000 نفل پڑھتے تھے. انہوں نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ ان کو زہر دینے کا کیا مطلب, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. غازی صاحب یہ بڑی واضح بات ہے. قصہ آدم و ابلیس, آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ کے محبوب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے تھے. لیکن شیطان کا تکبر نسبی, جو جہالت کی کہتا ہے میں آگ سے بنایا گیا ہوں, میں بڑا عالم ہوں, تو یہ قوتیں ہیں کہ جو انسان کو بدی پہ اکساتی ہیں کہ اس کی احساس ذات, وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں. تو یہ جو لوگ تھے مسلسل ناجائز طور پہ حکومت پر قابض ہوئے تھے, اور کس طرح کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا تمسخر کرتے ہوئے یہ لوگ تھے. یزید شراب پیتا تھا, یزید بد کردار تھا, باقی کتنے اس کے افعال اس طرح تھے جو انتہائی طرح کوئی فعل ہی اس کا اچھا نہیں تھا. ایک بڑی واضح بات ہے, جس کے ایمان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑا وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کیونکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ تو بھی ان سے محبت کر, اگلی شرط, اور جو ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کرے, تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبت میں داخل ہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اہل بیت کی نسبت کے ساتھ. لہٰذا کسی کو مولوی کہیں فلاں کہیں نہیں چھوڑ دیں, یہ لفظ کی توہین ہے. وہ لوگ جو بد کردار ہیں اور وہ لوگ جو ذہن کے بیمار ہیں, وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے, نہ دین سے ہے, نہ ایمان سے ہے. پیر صاحب ایک آل, جو آل سے مراد خاص آل ہے وہ تو وہی ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں, لیکن وسیع تر معنوں میں امت کو بھی شامل کر لیتے ہیں لوگ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں جی ایسا ہے, کچھ اقوال ملتے ہیں ایسے, لیکن جہاں کہیں اس کو اسپیسیفک کیا جائے تو وہاں تو مراد حضور کی جو نسبی قربت ہے اور جو آل اطہار حسنین کریمین علیہ السلام کی اولاد بالخصوص, اور اولاد عقیل, اولاد جعفر, یہ ان میں شامل ہیں. خاص طور پر میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر صحیح معنی میں جو شاہ صاحب کی اب تک کی گفتگو ہے, اگر ہم صحیح معنی میں اپنے آقا کے غلام ہی بن جائیں تو یہ اعزاز بھی ہمارے لیے کم نہیں ہے. سبحان اللہ, یہی بہت بڑا اعزاز ہے اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے. تو باقی علمی مباحث ہیں, علمی مباحث کے حوالہ سے جو ان ہستیوں کی شان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں, روحانیت کے بھی وارث ہیں, اور وہ کائنات کے مقتدا اور پیشوا ہیں حضور علیہ السلام کے بعد, وہ یقیناً منصب جن ہستیوں کا ہے انہی کو زیب دیتا ہے. جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی سید صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی سخاوت کا یہ عالم کہ جب وہ نہلایا جا رہا تھا تو وہ جسم عطر پہ نیلگو نشان تھے. غازی صاحب وہ میں عرض کرتا ہوں, ابھی درمیان میں آپ ایک فرزدق کی جو بات فرما رہے تھے, اچھا جی قید ہو گیا, اس کی محبت تھی. اب اس کے اہل خانہ کچھ پریشان تھے, تو حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو بہت وافر رقم بھیجی اس کے لیے تاکہ اس کے گھر کے اخراجات چل سکیں, اور پھر آپ نے اسے بھجوا دی. تو بعد میں لیکن وہ بڑا غیرت مند ایمان والا تھا, کیونکہ اس نے یہ کام محبت کے لیے کیا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا, دونوں طرف پیسوں کے طلبگار اور دین کے طلبگار, جنگ یہ تھی. ان کے ماننے والے یزید, اس کی پھر اگلی نسل اور باقی جو لوگ تھے مروان کی نسل والے لوگ, ان کا طریقہ یہ تھا وہ پیسے سے لوگوں کو خریدتے تھے. اب بھی وہی طریقہ ہے, اب بھی وہ طریقہ, اب بھی میں نے دیکھا حکمرانوں کی وہ جو کیا کاسل حیثی لوگ کرتے ہیں, ان کے خطبے پڑھتے ہیں, پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے. یزیدیت کا اندھیرا, حسینیت کی سحر, یزیدیت کا اندھیرا, حسینیت کی سحر, یہ قافلے شب و روز ساتھ چلتے ہیں. واہ واہ. اچھا, تو اس نے کہا کہ نہیں حضور, میں نے یہ جو کچھ کیا میں نے تو اپنی ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ عبادت کے طور پہ آپ کا قصیدہ لکھا تھا.
تو مجھے یہ نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم آل محمد ہیں, ہم جس کو عطا کر دیا کرتے ہیں اسے واپس کبھی نہیں لیتے. یہ دائمی سخا ہے. وہ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ وہ جب نہلایا گیا, تو پھر سیدوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ سید سخی ہوتا ہے, اسی لیے شاہ جی کی طرف جب جائے تو یہ بڑے کئی چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں. بے شک بے شک. وہ جو آپ نے اشارہ دیا خفیہ صدقہ والا, تقریباً 400 گھرانے مدینہ منورہ میں ایسے تھے جن کے ہاں روزمرہ ضروریات کی اشیاء آپ کے آستانہ پاک سے جاتی تھیں, اور رات کو خفیہ طور پر آپ بہت سارے گھروں میں اپنی کمر پر سامان لاد کر خود ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے نشان کمر مبارک پر جو تھے وہ موجود تھے. جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کچھ خدام جو پاس تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ نشان کس وجہ کے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے بابا, ہمارے باوجود عرض کرنے کے کہ ہم ہیں خدام ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود اپنی پشت پر سامان لاد کر مستحقین کو رات کے اندھیرے میں تقسیم کیا کرتے تھے. یہ حجر اسود کا بولنا کیا واقعہ؟ یہ حضرت جب مدینہ منورہ کربلا اور دمشق سارا سفر مکمل ہوا, امتحان کی منزلیں طے ہوئیں, تو آپ جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ, تو چونکہ اس وقت اب خاندان میں بڑی اور بزرگ شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ کی تھی, انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ امامت جو ہے یہ میرا منصب ہے کہ میں بزرگ ہوں. آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم حجر اسود کے پاس چلتے ہیں, مکہ مکرمہ بیت اللہ حاضری دیتے ہیں, حجر اسود فیصلہ کرے گا کہ کس کا حق ہے. یعنی یہ اس میں ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں سے بڑوں سے الجھے نہیں, بلکہ کہا کہ آؤ اللہ کی مرضی معلوم کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک ادب کا کرینہ ہے اس میں. اس لیے جب وہاں پہنچے تو حجر اسود کو حضرت محمد بن حنفیہ نے پہلے سلام کیا تو کوئی اس کا جواب نہ آیا. جب آپ نے سلام کیا تو حجر اسود سے آپ کے سلام کا جواب آیا. اور یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس دن کے بعد پوری زندگی حضرت محمد بن حنفیہ آپ کا ادب کرتے رہے, باوجود ہے کہ وہ چچا تھے. یعنی یہ دونوں پہلو سمجھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اہم بات آپ کو میں نے عرض کرنی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا آپ نے, کوفہ شہر نہیں بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے, اور فرماتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ سارے لوگ کوفی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ یزیدی فوج کی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں ہوا دکھ جتنا مجھے کوفیوں کی خاموشی پر ہوا. مجھے بتائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی بلاگرز اور جو گستاخ ہوتے ہیں ان کو ملک سے مفرور کراتا ہے, ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی غازی صاحب یہ کیا ہوا, آپ اتنی سخت بات کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھئی ہم کوفیوں میں شمار ہو جائیں. حق کا ساتھ نہ دینا اور باطل کے عمل پر خاموش رہنا یہ سہولت کاری کا کام ہے. واہ 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 واہ, یہ جو آج کی اصطلاح ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, سہولت کار ہے وہ. جی, اور غازی صاحب بالکل واضح بات ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام تھا وہ از خود نہیں تھا, نہ طلب اقتدار تھی اور نہ حکومت کی خواہش تھی, بلکہ لوگ چیخ اٹھے تھے کہ اتنا ظلم ہے کہ ہڈیاں تک چٹک گئی ہیں اور آپ ہماری مدد کو پہنچیے. اور پھر وہ تو اپنی جگہ بات تھی, لیکن جب آپ نے اقدام فرمایا تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حق سے منہ پھیر لیا اور حق کی معاونت نہیں کی. تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کام اور تقوی میں تو تعاون کرنا چاہیے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور بغاوت کے کام میں قرآن نے منع کیا تعاون نہ کیا جائے. لیکن وہ لوگ تھے کہ جو حق کی مدد نہیں کر رہے تھے اور باطل کے ساتھ وہ بہت خاموشی سے کندھا دے کر اسے مضبوط کر رہے تھے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر جگہ کوفہ اب ایک علامت بن گیا, ان کا یہ قول مبارک ہے کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہوگا وہاں پر لوگ اپنی حمیت اجتماعی کو اگر ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو ظلم کی انتہا اور کربلا ہر دور میں جاری ہے, اور ظالم اسی طرح سے اپنی قوت کے استعمال کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو کربلا ایمان کا ایک مستقل استعارہ ہے اور ابتلاء دینی کا ایک مظہر ہے کہ ہر دور میں اہل حق اور اہل باطل کی جو آویزش رہتی ہے اس میں کربلا, کوفہ, حسین, یزید یہ سب نظر آتا ہے. اچھا پیر صاحب, آج کل ایک بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب ذکر اہل بیت ہو یا ظلم اور زیادتی کے واقعات ہوں، اور جس طرح کا ظلم کربلا میں ہوا ایسا تو ہوا ہی نہیں، اور اس پہ کوئی اشک نہیں بہانے چاہیے، اس پہ آنکھیں پرنم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کو جب شہید کیا گیا ہے 3 دن تک آپ کی جو اونٹنی مبارک تھی وہ روتی رہی اور مر گئی ان کے غم میں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ تھے یافور، آپ کے جو دراز گوشت جس پہ آپ سواری فرماتے تھے، وہ بھی کچھ دن بعد مر گیا اور اندھا ہو گیا رو رو کے۔ یعنی جانور اس بات کو پہچانتے ہیں آج کا بندہ جو ہے۔ اور دوسرا آپ سے پوچھنا ہے، وہ جو آپ فرماتے تھے 1000 روز نفل پڑھنے والے، کہ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور جو خوف سے کرتے ہیں، یہ ڈر کے یہ غلاموں والی عبادت ہے، رضا الہی کے لیے وہ رابعہ بصری والی بات، وہ ہے اصل بات۔ جی بے شک۔ جو اس حوالہ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ گریہ کرنا یہ خلاف شرع ہے یا کوئی، اس بارے میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ احادیث پر نظر کیوں نہیں کی جاتی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ احادیث میں قبل از شہادت بھی ظاہر ہے، قبل از شہادت بھی تواتر سے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب آپ خبر شہادت دے رہے ہیں، یعنی واقعہ کربلا سے تقریباً 55-57 سال پہلے، تب بھی حضور اشکبار ہو رہے ہیں، اور پھر عین یوم شہادت کو حضرت ام سلمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مدینہ اور مکہ میں دونوں جگہ پر حضور کو مغموم بھی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح خون آلود ہاتھ بھی حضور کے دیکھتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وحشی جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں صحابی ہوئے، تو یہ جب فتح مکہ کے وقت حاضر ہوتا ہے تو آقا نے وہ تو حکم دے دیا کہ میرے سامنے نہ آنا پیچھے، لیکن جب یہ پیچھے چلا گیا تو آپ نے اس سے حضرت امیر حمزہ کی پوری شہادت کا تذکرہ سنا ہے، اور جب یہ تذکرہ کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ اللہ! اور کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ عرصہ گزر چکا، 5 سال، 2 ہجری ہے، کہاں جا کے 5 سال ہیں درمیان میں، غزوہ احد اور فتح مکہ کے 5 سال ہیں درمیان میں، 3 ہجری اور 8 ہجری۔ 5 سال کے بعد آپ اس قاتل سے شہادت سن رہے ہیں حضرت امیر حمزہ کی، اور وہ پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے واقعات شہادت کا سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عرب کی عورتوں کون ہے جو حمزہ پہ روئے؟ جی، اور اس پھر وہ روایت بن گئی کئی برس تک، جب کسی کا کوئی فوت ہوتا تھا پہلے سیدنا امیر حمزہ کی یاد میں اشکبار ہوتے تھے، پھر بعد میں اپنے عزیز کا ذکر کرتے۔ جی اچھا، یہ آج برکت کے لیے میں چاہتا ہوں 2-3 وہ استغاثہ کے شعر پیش کر دوں۔ جی ضرور۔ اقبادنا مجروحۃ فی النبی فی ہجر ان التیار حسبا یومن الی ارض الحرم، ان التیار حسبا، سبحان اللہ۔ اے باد صبا اگر تیرا گزر سرزمین مدینہ تک ہو، جس میں روضہ اطہر میں بلغ سلامی روضتاً فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس روضہ مقدس تک پہنچا یہ دمشق میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، جی، جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اقوادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدتاً فیہا النبی المحتشم، ہمارے جگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے زخمی ہیں، کس قدر وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی محترم کے شہر مقدس میں آرام فرما ہیں۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ہے عید الظالمین فی الموکب والمزدہم، اے سارے جہانوں کے لیے رحمت اپنے زین العابدین کو سنبھالیے، چونکہ لقب حضور نے دیا تھا نا، اس لیے اس لقب سے حضور کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اپنے زین العابدین کو سنبھالیے۔ یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے۔ اس مقطع کے اس شعر سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یزید کیسا تھا۔ ہاں سبحان اللہ، یزید کیسا تھا، آپ کا اپنا کلام جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یزید کیسا تھا۔ محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہم، یہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار رنج و بلا ہے۔ یہ ہے وہ صحیح تعلیم جو آپ کی بارگاہ اقدس سے ہمیں عطا ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام سے نسبت، اور دمشق کہاں مدینہ کہاں، وہاں حضور کو بصیغہ خطاب یاد کرنا یہ حضور کے پیاروں کی ادا ہے، حضور کے پیاروں کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ جن کے قلب میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کے غم میں آنکھیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں۔ دل تو براہ راست نہیں اظہار کر سکتا،
اظہار کا ذریعہ پیرایا جو ہے وہ تو آنکھ ہی ہے نا انسان کی، اور آنکھ جو ہے اس سے آنسو بہنا اللہ کے خوف میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں، یہ تو موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لی، یہ تو وہ ہوتے ہیں۔ سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ناظرین کا۔ معاشی تنگی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الشکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت مسمار ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فقر ہے جس کی بنیاد انسان خود اپنے ہاتھوں سے رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا روزنامہ 92 جو ہے بہت زبردست شہادت سیدنا امام زین العابدین کے حوالے سے جو ہے وہ مضمون ہے، ضرور پڑھیں اور خریدا کریں۔ 92 روزنامہ 92 جو ہے یہ الحمدللہ ہر روز اہل بیت اطہار کی شان میں، ان کے فضائل میں، تاریخ اسلام کے بارے میں، ہمارے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں روز مضامین ہوتے ہیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمزمہ جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہٰذا آج کا مضمون بھی ضرور پڑھیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ظاہر مقصود صاحب۔ قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ امام ابن امام علی نسب، وہ علی کی جاں حسن کا پیار زین العابدین، آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں، آدم ثانی جسے آل محمد کا کہیں، فاطمہ کی دولت بیدار زین العابدین، جس کے خطبوں میں شکو
حیدری تھا جلوہ گر، جس کے خطبوں میں شکو ہے حیدری تھا جلوہ گر، لرزا جس سے شام کا دربار زین العابدین، مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی، مارکائے کربلا کا عین شاہد تھا وہی، حضرت شبیر کا جیدار زین العابدین، قیدیوں کا قافلہ سالار زین العابدین، بیڑیوں میں جکڑا تھا بیمار زین العابدین، قیدیوں کا صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.